بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے جنازہ کے بعد میت دیکھنے کا دکھانے کا مسئلہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بعض لوگوں کے انتظار میں اس کی میت کو دیر تک رکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک جہالت یہ ہوتی ہے کہ غسل میں بھی بہت تاخیر کرتے ہیں کہ جب جنازے کا ٹائم قریب ہوگا تو ہم غسل دیں گے، حالانکہ غسل جلدی دینا چاہیے۔ تو ایک تو یہ جہالت کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ پھر اس کے بعد اس کو خواہ لمبی لگانا اور لوگوں کے انتظار میں بہت دیر کرنا، یہاں تک کہ پورا دن پوری رات، بعض جگہوں پر دو دن گزار لیتے ہیں، 3 دن گزار لیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، کیونکہ آپ روایات کو اگر اس حوالے سے دیکھیں گے تو ان میں ایک مضمون قدر مشترک ہوگا کہ جو آدمی مر جائے، اس کو روح نکل جائے تو اس کے تجہیز و تکفین و تدفین وغیرہ کے تمام معاملات جتنے بھی ہیں، جتنی جلدی ہو سکے ان کو نبھانا چاہیے۔ اسی کی ترغیب بلکہ اسی کا حکم آ رہا ہوگا۔ چنانچہ خاص طور پر جب جنازہ گاہ میں حاضر بھی ہو جائے اور ٹائم جنازے کا بھی ہو جائے اور جنازہ پڑھنے کے بعد اب تو وہ بالکل آخرت کا پکا مہمان ہو گیا، گویا آپ نے جنازہ پڑھ کے ٹھپا بھی لگا دیا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنازہ رکھا ہوتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور کسی پر 10 منٹ، کسی پر 20 منٹ، اور جتنا بڑا اہم جنازہ ہو، اہم میت ہو دین یا دنیا کے اعتبار سے، تو اس کے جنازہ دیکھتے دیکھتے جب لوگ بہت زیادہ ہوں تو پھر آدھا گھنٹہ، بعض جگہوں پر دیکھا گیا 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اور نامناسب طریقہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کئی وجوہ سے غلط ہے یہ طریقہ کار۔ اور صحیح طریقہ کیا ہوگا میں وہ بھی اب آخر میں بیان کروں گا۔ یہ جو طریقہ ہمارے ہاں مروج ہے کہ جنازہ پڑھ لینے کے بعد جو ہے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، کئی گھنٹوں تک رکھ کے دیکھتے رہتے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ وجہ نمبر 1، مرنے کے ساتھ چونکہ انسان کے برزخ کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، خاص کر جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے تو اس پر آثار زیادہ نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ پھر بسا اوقات انسان کی ہارٹ اٹیک سے جو ہے موت ہوئی ہوتی ہے تو اس میں جسم اکڑ جاتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت بسا اوقات بن جاتی ہے، یا کوئی ایسی مرض اس کو لاحق تھی، یا ایکسیڈنٹ ایسا ہو گیا تھا، کوئی بھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، تو انسان کا جسم تبدیلیوں کی طرف جاتا ہے۔ تو اب ان تغیرات کے سبب کیا ہوتا ہے، جو دشمنان ہوتے ہیں، اس کے دشمن ہوتے ہیں، بغضی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بعد میں پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، دیکھا کہ اللہ نے اس کا چہرہ ہی بگاڑ دیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، تو اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور بسا اوقات اگر اس کا چہرہ کھلا بھی ہے، اگر رنگ اچھا بھی ہے، تو ویسے بھی اگر اس کا رنگ اچھا ہے، نہلایا دھلایا، تو اس کے جو محبین ہوتے ہیں، محبت کرنے والے لوگ، تو وہ پھر بیجا تعریفیں بھی شروع کر دیتے ہیں بسا اوقات، اور تعریفوں کے بڑے بڑے پل باندھنے شروع کر دیتے ہیں، دیکھا مر گیا تو اللہ نے کیسا چہرہ اس کا کھول دیا، کھل دیا، جو اس کا چہرہ کھل گیا، فلاں ہو گیا، اور مبالغہ آرائیاں کرتے رہتے ہیں اس وقت۔ تو اب اس میں اگر یہ چہرہ دکھایا نہ جائے اور اس قسم کے دیدار نہ ہو تو نہ دشمنوں کو موقع ملے اور نہ دوسرے سجن جو ہے وہ حد سے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کافی ٹائم اور بسا اوقات گھنٹوں اس میں ضائع کیے جاتے ہیں، اور گھنٹوں گویا وہ مردہ باوجود جنازہ پڑھ لینے کے بھی بے تدفین وہاں پر پڑا رہتا ہے، چھوڑے رکھتے ہیں اس کو، تو یہ بھی ایک دیر ہو رہی ہے تدفین کے حوالے سے، جب وہ جنازہ پڑھ کے آپ نے آخرت کا پکا ٹھپا لگا کے مہمان بھی بنا دیا۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک بے ترتیب سی، ایک عجیب سی بگدڑ بھی مچی ہوتی ہے اس موقع پر، اور دکم پیل کے سلسلے بھی نظر آتے ہیں، بسا اوقات بد اخلاقی کے سلسلے بھی وہاں نظر آ جاتے ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہجوم میں ایسے ایک عجیب سے سلسلہ بنا ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ بھی کہ ورثاء بسا اوقات ایسے موقع پر جب اس کا چہرے سے پردہ ہٹتا ہے تو پھر ایک ملتا ہے، دوسرا ملتا ہے ورثاء کو، تو وہ ورثاء بھی دیکھتے ہیں تو پھر غم تازہ کر لیتے ہیں، تو ماتم کی ایک صورت بنا دی جاتی ہے اس میں، اور ایک تماشا اور میلہ اور جمیلہ جما لیا جاتا ہے۔ پانچویں اس میں خرابی یہ بھی نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ اس کو باقاعدہ پروگرامی طور پر لے لیتے ہیں، اور یہ رسم گویا ایک رسم، یہ اس کو رسم لازم بنا لیتے ہیں کہ ہر جنازے کے بعد گویا اس کو معاشرتی رسم ہے، آپ نے ضرور دکھانا ہے، تو یہ بھی ایک معاشرتی رسم کے اور لازمی رسم کے طور پر ایک چیز سامنے آ جاتی ہے، اور پھر بسا اوقات عام لوگ جو ہیں ان کو کیا پتا ہے، وہ تو پھر اس کو دین کا اور جنازے کا گویا حصہ سمجھتے ہیں کہ جنازے کا حصہ ہے، میت کا کوئی حق شرعی ہے کہ اس کو چہرہ ضرور دکھانا چاہیے آخر میں۔
کیونکہ آج کل دنیا کے اعتبار سے تو ساری چلاک شاطر اور مکار ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے ہم بہت سادے سودے بنے ہوتے ہیں، تو پھر ایسی چیزوں کو ہم دین بنا لیتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہو گیا کہ اس طرح کی ترتیبات سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ اگر جنازہ سے قبل کوئی آدمی جنازہ سے قبل، خاص کر کفنانے سے بھی قبل، اس کو اگر چہرہ دیکھنا چاہتا ہے گھر کے اندر تو اس کی اجازت ہے، لیکن جب کفنا لیا جائے تو پھر گویا آخرت کا لباس اس کو پہنا دیا گیا، جب جنازہ پڑھ لیا جائے تو گویا اور بھی زیادہ آخرت کی طرف اس کو قریب کر دیا گیا قبر کے۔ تو پھر ایسی صورتوں میں کوشش کرنا چاہیے کہ تماشے نہیں لگانے چاہیے، ویسے اتفاقی طور پر پہلے دیکھ لیا تو دیکھ لیا، لیکن جنازے کے بعد یہ جو ترتیبیں ہمارے ہاں ہیں اس کی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال پہلے دیکھا جا سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر دیکھنا ہی ہے، کچھ لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر جنازے کے وقت سے پہلے لایا جائے جنازہ، یعنی اگر 3:30 بجے جنازہ ہے تو 3 بجے تک یا اس کے لگ بھگ لایا جائے، اور پھر 3:30 سے پہلے لوگ اس کو دیکھ لیں، پاؤں کی طرف سے آئیں اور سر کی طرف سے نکل جائیں، دیکھ لیں، پھر یہی ہو سکتا ہے نا، اگر دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو۔ لیکن جنازے کے بعد کی ترتیبات ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں یہ جو مسئلہ تھا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس حوالے سے میں کچھ روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ علیہ السلام طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو جب واپس لوٹے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا خیال ہے کہ موت ان میں سرایت کر چکی ہے، یعنی ان پر موت کا وقت قریب ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا کہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں، اور ان کی تجہیز و تکفین جلدی کرو تجہیز و تکفین میں جلدی کرو، اس لیے کہ مسلمان کی لاش اس کا جسد اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو گھر والوں کے درمیان زیادہ روکا جائے۔ دیکھ لیں، اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کفن نہ پہنانا یہاں تک کہ میں آؤں اسے دیکھ لوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور ایسے جیسے محبت کے ساتھ جھک کر پھر رونے لگ گئے۔ آپ علیہ السلام آنکھوں سے آنسو بہے، اشک بہے۔ چنانچہ اسی طرح وقت جنازہ، یعنی جنازہ سے پہلے یا جو وقت ہوتا ہے اس میں، یا گھر کے اندر ہی یا کفنانے سے پہلے ہی گھر کے اندر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ شرعی پردہ کا لحاظ رکھا جائے، مرد ہے تو غیر محرم عورتیں نہ دیکھیں، اور عورت ہے تو غیر محرم مرد اس کو نہ دیکھیں، یہ مسئلہ ہے۔ باقی اس صورت میں گنجائش ہے جنازہ سے پہلے گھر میں، خاص کر کفنانے سے پہلے۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جنازہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا جنازہ میں جلدی کرو، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مردہ اگر نیک ہے تو گویا اس کو خیر کی طرف لے کے جا رہے ہو نا، جنت کا باغ اس طرف لے کے جا رہے ہو، تو پھر بھی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ برا ہے تو تمہاری گردنوں پر تمہارے کندھوں پر وہ بوجھ ہے، تو پھر بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے، قدمونی، یہ مردہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ آپ علیہ السلام فوت ہوئے تو دھاری دار چادر سے ڈھانپا گیا آپ کو، تو صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کپڑا ہٹایا اور بوسہ دیا، دیکھا، دیدار کیا اور بوسہ دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، تو جابر فرماتے ہیں میں روتے ہوئے میں گیا، میں ان کے چہرے سے میں نے کپڑا ہٹا رہا تھا کہ تو مجھے کچھ لوگوں نے روکا، تو آپ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے لیکن آپ علیہ السلام نے مجھے نہیں روکا۔ تو بہرحال ان روایات سے یہ بات ثابت ہو گئی، سامنے آ گئی کہ جنازہ سے پہلے، خاص کر گھر میں، خاص کر کفنانے سے پہلے آدمی میت کا دیدار تو کر سکتا ہے، لیکن یہ جو ترتیبیں ہمارے ہاں ہیں، جنازہ کے بعد گھنٹوں رکھ لینا اور جمیلے لگا لینا، اور وہ جو وجوہ میں نے بیان کیے ہیں، جو مفاسد اس کے اندر ہیں، اس کی وجہ سے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں، غلط ہے۔ اللہ ہمیں ضد اور عناد چھوڑ کر اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔